السلام علیکم، عید مبارک. ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. یقیناً آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی. نہیں بھی اچھی گزر رہی تو کوئی بات نہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کی عید کو اچھا بنا دیں اور اچھی اچھی باتیں آپ سے کر کے اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ خوشیاں بانٹ کر اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، بالخصوص پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری باتیں کریں گے. بہت اچھے ستارے آج ہم نے جمع کیے ہیں، آپ کے لیے کیے ہیں. تو سب سے پہلے کنیز آپ سے بات کریں گے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. آپ بتائیں روہیل؟ الحمدللہ عید ٹھیک ٹھاک. مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. آپ کو عیدی مل گئی ہے ویسے؟ بس ابھی کلیکٹ کرتی ہوں نا. ابھی کلیکٹ کرتے. کتنی کلیکشن ہوئی ہے آپ کے پاس عیدی کی، یہ بتائیں. اتنی زیادہ تو نہیں، 10 to 12 کے تو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. اب بس دیکھیں کیا آج ہوتا کل ہے. تو 12 کے 15 کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ جو ہے 500 1000 1500 تو ٹوٹل کلیکشن آتی تھی. آپ لوگوں کے ٹائم پر مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی نا. اب آپ تو 10 to 12 کے 1947 بھی کا نہ بنائے، کچھ. مجھے کیسی باتیں کر رہی ہیں. بس ٹھیک ہے، چلے اس پہ مزید بات کریں گے. آج جو ہمارے مہمان جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ان سے پوچھیں گے کہ ان کی عید کیسی گزر رہی ہے. اور ان تمام تر مہمانوں کا بے حد شکریہ. عید کے دن انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمیں عزت بخشی. ہمارے لیے سچی بات کوئی نہیں ہے. ہماری جو پہلی گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شبانہ، اور نیورو مسکولر کے ساتھ یہ کھیلتی ہیں اور UK سرٹیفائیڈ ہیں اور بہت ماشاءاللہ زبردست کام کر رہی ہیں. میم السلام علیکم، عید مبارک. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، آپ سب لوگوں کو بھی عید مبارک. عید مبارک. کیسی گزر رہی ہے میم آپ کی عید؟ ماشاءاللہ بہت اچھی. چلیں آپ سے بہت زبردست باتیں کریں گے. اور ان کے ہمراہ جو بیٹھے ہوئے ہیں برابر میں ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور بہت زبردست اپنے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. سر السلام علیکم، عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ. اور اسپیشلی تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے ساتھ جڑ جائیں اور اس عید کے موقع پر. اور میں تمام پاکستانیوں کو بھی، پورے اہل وطن کو عید مبارک کہنا چاہوں گا. جی میری طرف سے بھی بہت بہت عید مبارک اور آپ تمام کو بھی بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ سر. ایک اور بڑے پیارے مہمان ہمارے، اور پاکستان میں وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں اور ایکٹر ہیں، سینئر ایکٹر ہیں اور مختلف ڈراموں میں، ٹیلی ویژن میں آپ نے ان کے انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے، ان کی ایکٹنگ بھی دیکھی ہوگی. ہم ویلکم کریں گے حنیف محمد صاحب کو. سر السلام علیکم، عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیر مبارک ہو آپ کو، پوری قوم کو. آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس موقع پہ بلایا. اور اللہ از آنر فار اس بیکاز کہ ہم تینوں بھی ایک پروگرام کرتے ہیں اور یہ ویری فرسٹ ٹائم کہ ہم تینوں ایک جگہ جا کے بیٹھے ہیں. اینڈ ریئلی تھینک یو ویری مچ. یہ تو بڑے آنر کی بات ہوگی، بڑا مزہ آنے والا ہے اس کا مطلب. بالکل بالکل. یہ جو آپ لوگ کا ٹرائی ہو، اس پہ بات ہوگی کہ آپ لوگ کس طرح سے پروگرام کر رہے ہیں ہیلتھ کا. اور ابھی یہی عید پہ سر آپ کو پتہ ہے لوگ میٹھا کتنا کھاتے ہیں، اور جن کو ڈائبٹک ہوتی ہے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بھی میٹھا کھائیں، لیکن وہ مجبوری جو ہے وہ بغیر چینی کا جو ہے وہ میٹھا بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. میں یہی کہوں گا مسٹر روہیل کہ وہ بھی کھا لیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. عید کے دنوں میں آپ کو چھوٹ ہے. چھوٹ ہے. آف کورس. اوکے، تھینک یو سر. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھا نام، پاکستان کے میں بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی، خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے. ناصر شاہ بخاری صاحب ہیں، چیئرمین ہیں KSB کے اور بہترین اکانومسٹ ہیں. ایگریکلچر سیکٹر سے سر کا تعلق ہے، فارمنگ دیکھتے ہیں. سر السلام علیکم، عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت بہت عید مبارک. سر بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. ویسے میں آپ کو یقین کریں، میں نے جو آپ کو دیکھا اور جب آپ کا تعلق دیکھا نا تو میں نے کہا اب سر سے بات ہوگی کہ اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، اور اب لوگ عیدی بھی جو ہے کم کم اس لیے دے رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، اسی لیے ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اچھے دن آ جائیں گے انشاءاللہ. سر امید پر دنیا قائم ہے اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. تو سر سب سے پہلے میڈم آپ کی طرف آتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے دیکھا کہ پورے رمضان لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر لوگ فاسٹ بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ جو لوگ جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے ان کی بھی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. ویسے ہم اگر ایک وقت تک کھانا نہ کھائیں تو ہماری صحت خراب ہونے لگتی ہے. تو آپ کیا اس پہ روشنی ڈالیں گی، کیا میسیج دیں گی کہ رمضان کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ میڈیکل اعتبار سے ہمارے معاملات کتنے بہتر ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جیسے کہ اگر آپ پیچھے ریسرچ دیکھیں اور آج کل جو بات چل رہی ہے ویٹ کے حساب سے بھی بات کریں، جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے ہماری سارے یہ روزے کو ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹ کا نام دیا ہے. آپ یہ دیکھیں جو سب سے زیادہ کامیاب ہے آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹ، جس میں آپ کا ویٹ لوز اور آپ نے ڈیٹاکس کرنا ہو، تو وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹ میں بھی آپ کو 18 آورس کا جو ہے وہ تقریباً آپ نے روزہ رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے. آپ کے ہارٹ پیشنٹس کے لیے، ڈائبٹک پیشنٹ ہے جن کا یورک
ایسڈ ہے, ان سب کے لیے یہ بہت زبردست ہے یہ ڈائٹ. تو ہمارے رمضان میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہمیں انٹرمیڈیٹ فاسٹ دے دیا, تو اس میں ہماری پوری باڈی جو ہے اسے 1 مہینے میں ڈیٹاکس ہوتی ہے, پوری باڈی ریپیئر ہوتی ہے, کیونکہ پورا سال ہم کھاتے ہیں, کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہمارا میدا کنٹینیوسلی ورکنگ میں ہوتا ہے, لیکن رمضان میں ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کا اسٹمک جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے اور پوری باڈی ریپیئرنگ کے اسٹیج سے گزرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی بلڈنگ بنتی ہے, جب اس کو سیمنٹ لگاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا, تاکہ وہ سوکھ جائے, مضبوط ہو جائے. بالکل اسی طرح ہماری باڈی میں جیسے اگر کچھ 13 آورس 16 آورس ڈپینڈ کرتا ہے روزے کے اوپر, اس اسنا میں ہماری باڈی اتنے گھنٹوں جو ہے وہ ہمارا سسٹم جو ہے ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ مہینہ ایک وہ واحد مہینہ ہے جس میں ہماری باڈی پوری ڈیٹاکس ہوتی ہے اور ریپیئر ہوتی ہے. تو یہ تو آپ نے اپنا پروفیشن کے حساب سے حنیف صاحب بتا دیا سر. اب یہ بتائیں ڈاکٹر شبانہ کہ کچن کے معاملات آپ کیا سنبھالتی ہیں, میٹھا آپ کے یہاں کیا بنتا ہے, اور آپ نے کیا عید میں آج خاص بنایا ہے, ذرا کچن کا بتائیں کہ آپ کیا کر کے آئیں, پھر سر سے بات کریں گے. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ ان دونوں کا تعلق ماشاء اللہ دے آر ہسبینڈ اینڈ وائف, تو وہ دیکھیں ڈر کے بیٹھے ہیں ڈاکٹر نصر جو ہے کہ ایک دم سے کہیں کونی نہ پڑ جائے, تو دور ہو گئے. اچھا یہ اچھی بات ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ عورت سے ہی ڈراتا ہے, حالانکہ عورت سب سے مظلوم قوم ہے سب سے زیادہ. ایسے ہی بالکل. تو آپ بتائیں کچن کے حوالے سے کیا بنتا ہے آپ کے یہاں, کیا بنایا آپ نے کچن میں؟ دیکھیں ہم لوگ جو ایشینز ہیں مینلی جو میٹھی عید ہے اس میں سب سے زیادہ میٹھا ہی بنتا ہے. شیر خورما جو ہے ہماری ایک خاص ڈش ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں بنی ہوگی. اس میں بھی ویرائٹی آئی ہے میم, کچھ لوگ کسٹرڈ ڈالتے ہیں, کچھ لوگ اس میں بادام زیادہ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اس میں تیل زیادہ کرتے ہیں. ہم اتنا مشکل کام نہیں کرتے, سمپل والا سمپل شیر خورما. پیکٹ نے زندگی آسان کر دی ہے. اچھا مزہ بھی وہ سمپل شیر خورمے کا ہی ہے جو شروع سے بنتا ہوا آ رہا ہے نا, اب تو کافی چینجنگ آ گئی ہے اس میں, لیکن اس کا جو مزہ ہے نا وہ الگ ایک پرٹیکولر ٹیسٹ. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ رات میں ہی بنا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے, ٹھنڈا ہو کے جیسے نماز پڑھ کے جب سب آتے ہیں نا اس وقت ناشتہ سرو بھی اس سے کیا جاتا ہے, مزہ آتا ہے. ویسے آپ دیکھیں میٹھا پورا سال کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتا, لیکن عید وغیرہ میں یا بقرعید میں لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں. سر آپ کیا بتائیں گے کہ آپ کو پسند ہے میٹھا یا بس آپ بنتا ہے تو کھا لیتے ہیں بس؟ نہیں بالکل, میٹھا جو ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا چکھا کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ہماری باڈی جو ہے اگر, لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذکر کیا کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جیسے شبانہ نے ذکر کیا, وہ یہ تھا کہ آپ ڈیٹاکس کرتی ہے, آپ باڈی کو ڈیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے جب ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑا سا میٹھا کھاتے ہیں, لیکن کیونکہ کھجور کھائی جاتی تھی, کھجور میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہے, پروٹینز بھی ہیں, منرلز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اور جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ میٹھا تو ظاہر ہے کہ چکھنے کی پوائنٹ آف ویو سے آپ تھوڑا سا کھائیے, لیکن اس طرح نہ کھائیے کہ کیونکہ آپ کی ان دنوں میں دعوتیں بہت ہوتی ہیں, ہر گھر میں آپ جاتے ہیں تو میٹھا ہی میٹھا کھانا ہوتا ہے, تو آپ اتنا کھائیے کہ دوسری گھر میں جا کے گنجائش رہے, کیونکہ ہم دوستوں کے ساتھ اتنا گھر میں اتنا نہ کھا لیں کہ دوسرے کے جا کر آپ میٹھا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اتنے میٹھے نہ ہو جائیں, اتنے میٹھے نہ ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ اسپیشلی کیونکہ ہم لوگ رمضان سے گزر کے آئے ہیں, اور رمضان میں ہم لوگ تلی ہوئی چیزیں, میں اکثر یہ پروگرامز میں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں ہمارا ویٹ لوز ہونا چاہیے تھا تھوڑا سا, کیونکہ ہم نے روزے رکھے تھے, لیکن ہمارا ویٹ بڑھ چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پکوڑے, تلی ہوئی چیزیں, رمضان میں ڈائٹ اور خراب ہو جاتی ہے, آئلی اور فرائڈ آئٹمس کھا کر, اور یہ نہایت ہی خطرناک ہے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی ڈاکٹر شبانہ نے بات کی, اور یہ رمضان ہمیں اس چیز کی عقل دیتا ہے, شعور دیتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے, اس لیے باڈی بہت سلیم اور بہت خوبصورت تھی, جو ہمیں بتایا جاتا ہے. تو آپ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلیے, یقیناً زندگی خوبصورت ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ عیدی آپ نے ڈاکٹر شبانہ کو کتنی دی؟ یہ کام کی بات کریں آپ آج. ویسے پردہ رہے تو اچھا ہے. اب دیکھیں, اب وہ کہہ رہی ہیں پردہ ہے تو اچھا نہیں, لیکن دیکھیں بالکل دی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کیش کا زمانہ نہیں ہے, آپ تو گفٹ دیے جاتے ہیں, اور گفٹ جو ہے گولڈ کی شکل میں لیتے ہیں آج کل بیگمات, یا پھر اپنے دیکھیں جولی تو ہر خاتون کو پسند ہے. ونس اپون اے ٹائم کبھی دی ہوگی تو وہی ہوتا ہے کہ شکوا کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں عید والے دن بھی شکوا ہے, نہیں اسپیشلی ان کے لیے نہیں, مطلب کبھی دی, یہ آپ نے یہ نہیں پوچھا اس عید پہ. آپ یہ بولے نا میں عیدی ہوں تا حیات نکاح کی صورت میں, یہ بولے نا میں آپ ان کا خیال کرتا ہوں, میں ان کی کیئر کرتا ہوں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا پیارا رشتہ ہے یہ میاں اور بیوی کا,
اور اگر ایک خوبصورت زندگی آپ گزارتے ہیں تو ایک آپ کو بڑا سپورٹ مل جاتی ہے ہر لحاظ سے. بالکل یہ خوبصورتی میں نے بتائی تھی, آج ہم اپنے شو میں بات کر رہے تھے. میں کل شاپنگ سینٹرز میں جب گئی تو مجھے سب سے زیادہ عزت اس وقت ہسبینڈس کی, اور پاپا کو جلدی سے ساتھ لو اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے. میں نے کہا اتنی محبت جو ہے وہ آپ کو شاپنگ کے بعد مردوں کو جو عید چاند رات پہ ملتی ہے نا, اس میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ میم ہمارے یہاں مرد اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے. حنیف صاحب آپ سے بات کریں گے, آپ کیونکہ ایکٹنگ اور ایکٹر ایکسپریشنز پہ آپ لوگوں کا بڑا کام ہے, تو آپ اس بات کو میری سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں مرد اپنے احساسات جذبات اتنے زیادہ نہیں دکھاتے, آپ لوگ کے سیکٹر کو چھوڑ کے ہم لوگوں کی بات ڈرامے کے نیچرلی ہم ڈرامے کی تو بات نہیں کریں گے, لیکن نہیں ایسا نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں آپ کو ہم مردوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اپنی جو بیگمات ہیں یا اپنی والدین جو والدہ ہوتی ہیں, بہنیں ہیں, ہر ایک کو اپریشیشن چاہیے. اور رمضان کے مہینے میں جو مطلب دیکھا جاتا ہے خواتین کا جو ورکنگ آورز جو ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑھ جاتے ہیں اور کافی مطلب ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. ہم سحری کے وقت تیاری کر کے شوہروں کو اٹھانا, ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بالکل اینڈ میں اٹھتے ہیں, اور پھر افطار کے وقت ظہر کے بعد سے تیاریاں کرنا, بگ جاب, ریئلی بگ جاب ماشاء اللہ. لیکن اس کو آپ اپریشیٹ کریں, آپ اپریشیٹ کریں گے نا تو دیکھیں چاہے کیا ہی ایج ہو آپ کی, بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا ایون آپ کی بیگم ہو, ایک ان کا انرجی ان کی بڑھتی ہے وہ, اور اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت تو سر یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات شروع میں جو آپ نے بات کی عیدی دینے کی, اور آپ نے کہا کہ ہمارے وقتوں میں یہ کہتا ہوں کہ مسٹر روہیل اسٹل ویری ینگ نا, مطلب آپ نے پتہ نہیں کیا بات کر ڈالی. میں اگر کہتا ہوں ہمارے وقتوں میں اگر عیدی کم ملتی تھی تو سمجھ میں آتا ہے, آپ کا تو وقت ابھی شروع ہوا ہے. تو نہیں ماشاء اللہ. اور دوسرا بیٹا آپ کا ویری فرسٹ ایز این ہوسٹ آپ کر رہی ہیں, یو آر لوکنگ ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. اچھی بات ہے. اور ویسے بھی آپ نیوز کاسٹر نا, تو آئی مین آپ کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ سر آپ نے عیدی کی بات کی تو مجھے میرے مائنڈ میں کوشچن آیا, آپ کتنی عیدی دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. شروع میں بڑی اچھی بات کی, اور اکنامسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسٹیٹ بینک سے بھی تعلق ہے. آئی تھاٹ کہ کوئی ڈالر والر پڑے ہوں گے یہاں پہ, لیکن نہیں, پتہ نہیں, اور چلیں شاید نکال دیں. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹا, کیونکہ جو حالات ہیں نا اس حساب سے کل کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے, ایسا ہی ہے نا. تو بس الحمدللہ ہم اس ایج پہ ہیں. میں اگر اپنی بات کروں, اب ہماری خوشیاں آپ لوگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, تو جتنے وہ خوش ہوں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. مطلب جتنی عیدی مانگی جائے اتنی دے دیتے ہیں بچوں کو. آف کورس وی ہیو ٹو, وی مسٹ ہیو. یہ بیٹا دیکھیں آپ کا حق ہے, اور یہ بھی ایک انرجی ہے. کیا بات ہے, یہ بھی ایک انرجی ہے یہ جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. میں چاہوں گی آپ میرے والد صاحب سے ملو اور یہ بات سمجھائیں. نہیں بیٹا دیکھیں, ماں اور باپ الحمدللہ جن کے ہیں قدر کریں. صحیح بات ہے, اس سے بڑی ہستی ہی نہیں ہے. وہی زندگی ہے آپ کی, ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے. سر ناصر شاہ صاحب, سب سے پہلے تو پاکستان کی بات ہم بعد میں کریں گے. یہ بتائیں کہ انٹرنل معاملات اکانومی کے گھر کے آپ نے کتنی عیدی جو ہے کنٹریبیوٹ کی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کو ملتی بھی ہے عیدی یا نہیں؟ میری تو الحمدللہ جو ہے وہ نواسیاں ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں. تو عید جو ہے وہ تو اصل ان کی خوشی. اب سر والی بات نا انرجی کی, حنیف صاحب نے کتنی پیاری بات کی, انرجی ہے جو ہے جذبہ ہی ایک مختلف ہوتا ہے. وہ عیدی لینے کا جو ان کا اپنا, ہر ایک بچے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اس انداز کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ محبت جھلکتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ جو فیملی بانڈنگ ہے عام طور پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ جو فیملیز کی خوشیاں جو ہیں وہ منائیں, مل جل کر منائیں, اور اس کو ان کی یادوں کو جو ہے پھر اپنے لیے سنبھال کے رکھیں. تو یہ تو ایک پہلو ہے ضروری. اور جہاں تک مجھے عیدی ملنے کا تعلق ہے, ان کی خوشیاں میری عیدی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات کرتی ہے, کیا بات ہے. آپ کے چہرے پہ خوشی آ گئی جب آپ یہ سارا بتا رہے ہیں. تو دیکھیں نا کہ یہ دونوں طرف کا تعلق ہے, ایک طرف کا نہیں ہے. اور جب آپ کا کردار بدل جاتا ہے, جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ بڑوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ بس یہ بچوں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ابھی نواز. لیکن اس میں جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ معاشرے کے ان لوگوں کو ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ کسی وجہ سے اس وقت ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو بچے ہیں ان بچوں کے تک جو ہے وہ خوشیاں کیسے پہنچائی جائیں. تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کے تک جو ہے پہنچ سکیں.
سر یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے اور ہمارے ملک کے اتنے زیادہ حالات خراب ہیں. اگر اپنے لیفٹ بھی دیکھیں تو معاملات برے ہیں, رائٹ بھی دیکھیں تو بھی معاملات برے ہیں. تو یہ تو کلیکٹیو ایفرٹس ہوگی ہم سب لوگوں کی, بیٹھ کے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آپ درست بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے اور حقوق العباد ہم سب کی ذمہ داری ہے سر. اس پہ جو بھی, میں تو کہتا ہوں حنیف صاحب, اللہ پاک نے جس کو جتنی بھی حیثیت دی ہے, تو آپ کی ایک چاول کے دانے کی بھی حیثیت ہے, تو اس کو بھی آپ ڈیوائڈ کرنا سیکھیں اور آپ کنٹریبیوشن اور خاص طور پہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں جو زکوٰۃ سسٹم ہے اس میں پاکستانی قوم جو ہے وہ ان اقوام میں شامل ہے جہاں گیونگ کا کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, یہ اس کی بڑی خاص رحمت. جہاں ہم اور اپنی متعلق برائیوں کی بات کرتے ہیں, ہماری اچھائیوں میں یہ ایک اچھائی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے یہاں گیونگ کا کلچر ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کل خواتین کا جو ہے اس اعتبار سے ان کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب وہ بھی کمانے لگی ہیں, تو مل جل کے جو ہے وہ گزر بسر ہوتا ہے. آج ہی کے ایک خبر تھی کہ کوئی 250 کے قریب خواتین جو ہیں وہ الیکٹریشین بن گئی ہیں ماشاء اللہ, اور وہ جو ہے باقاعدہ وہ جو الیکٹریشین کا کام تھا وہ کرتی ہیں. تو وہ بھی ایک خوشی کا ذریعہ اس خاندان کے لیے جہاں پر کہ وہ کما رہی ہیں اور وہ اپنے اخراجات خاندان جب رحمت کہا گیا تو رحمت ہی ہے. آپ دیکھیں تو وہ تو آگے اس نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے, آپ روک نہیں سکتے. اور آخری پیغام یہ کہ کیونکہ ہم نے ابھی پورا مہینہ جو ہے وہ قرآن شریف کی خاص طور پہ تلاوت ہوتی رہی ہے, لوگ اس کے اندر اس کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ تمام کا تمام پیغام جو ہے وہ ایک اللہ کی وحدانیت, رسالت, اور اس کے بعد معاشرہ, سب کچھ معاشرے سے جڑا ہوا ہے. اس پورے پیغام کی جو خاص خوبصورتی ہے اور جو ہمارا تہوار بھی ہے, یہ کسی پرسنالٹی کے بیس پر نہیں ہے. اگر آپ دوسری اقوام یا مذاہب میں دیکھیں تو وہ پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. صحیح. یہاں پر جو ہے ایک خاص اللہ پاک کی جو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا. کیا دنیا کرتی ہے سر. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اسی پہ بریک لیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں اور پھر سیلیبریشن کرتے ہیں. دیکھیں نا ہمارا تہوار کتنا پیارا تہوار ہے, اور اسی طرح سے ہم محفل اپنے گھروں میں بھی سجاتے ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ بھی سجاتے ہیں, پیاری اچھی باتیں کرتے ہیں, میل ملاپ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا دکھ سکھ پوچھتے ہیں. یہی ساری پیاری اچھی باتیں ہم کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ کہیں نہیں جائیے گا, اگر جانا ہے تھوڑے بہت کام ہم کر لیں, واپس آ رہے ہیں, اب واپس آ کر جو ہے بہت زیادہ مزیدار گفتگو کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جی. بات چل رہی تھی عید سے ریلیٹڈ, گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل بات کر لیتے ہیں. اور ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہی سوچ رہی ہیں کہ کتنی میری عیدی جمع ہوئی ہے, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, گھر پہ مہمان آ رہے ہوں گے, ہاں, اور وہ مہمان جو ہے وہ عیدی بھائیوں کو بہنوں کو دے کے جا رہے ہوں گے. یہی مسئلہ چل رہا ہے دماغ میں, اور امی ابو کو دے کے جا رہے ہوں گے, پھر وہ عیدی میں سو جائے گی. یہ ہم بھی بچپن میں سوچ رہے تھے کہ اگر ہم گھر سے غیر حاضر رہے یا ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں پر ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے تو ہم اس سے وہ کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر شبانہ, آپ سے بات کریں گے. آپ لوگ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ساتھ ہے, آپ لوگ کام بھی ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے سم ٹائمز, جو ہے ایک اسپیس بھی چاہیے ہوتا ہے. اور آپ لوگ نے کس طرح سے اپنے کام کا آغاز کیا, ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں, پھر ایک ہی سیکٹر ہے, تو اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں نا. یہ مجھے آئیڈیل سچویشن لگتی ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے. اور آج ماشاءاللہ سے جو ہمیں شادی کو 25 سال سے زیادہ ہو گئے, اور یہ بہت ضروری ہے. اگر میں اپنے حساب سے دیکھوں تو جتنے بھی جو پروفیشنلز ہیں, اگر اس سیم پروفیشن کی بچی یا بچہ ایک ساتھ ہونا تو وہ ایک دوسرے کو بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی شادی ڈاکٹر سے ہوتی ہے, تو ہم نے تو بلکہ اپنے بچے ساتھ پالے. ہم لوگ جب جاتے تھے ہاسپٹل میں, کلینک میں, تو وہیں ہماری میڈ ہوتی تھی, ساتھ میں ایک روم تھا جس میں ہم بچے جب تک اسکول گوئنگ نہیں تھے, تو جب میں فارغ ہوتی تھی تو میں دیکھ لیتی تھی, یہ فارغ ہوتے تھے یہ دیکھ لیتے تھے. بچوں کی ایجوکیشن اسی طرح سے کری, اور آپ یقین کیجئے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو بہت سکسیزفل دیکھا. ہم نے ان کے اوپر مانیٹرنگ رکھی ہر وقت. اب ماشاءاللہ دونوں ایک
मतलब डॉक्टर बन गए, एक अमेरिका भी गया है क्लियर करके आया यूएसएमडी, दूसरा भी यूके से आया, मतलब दोनों डॉक्टर बन कैसा गए। लगता होगा जब उनके क्लासमेट्स या कोई भी रिश्तेदार आपको बोलते होंगे आप उनकी वालिदा हैं, उनके वालिद हैं, जी, तो जी। बड़ा आप लोगों को प्राउड फील होता होगा ये। बिल्कुल। और जहाँ तक ताल्लुक ये है कि हम ये स्पेस की, पता है ये हमारी अपनी सोच है, हम जो सोच लें हमें वैसा ही फील होता है। अगर आप ये सोचें कि आप कंफर्टेबल हैं अपने प्रोफेशन में, अपने हस्बैंड के साथ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी माहौल में कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ना कि नहीं मेरे सर पे मेरा शौहर रहता है, मुझे स्पेस है, तो आपको वैसा ही फील होगा। लेकिन आप यकीन कीजिए हमने अपनी लाइफ बहुत अच्छी इंजॉय की, और मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव है। शादी के बाद पढ़ा भी मैंने स्पेशलाइजेशन, मेरे वर्कशॉप सेमिनार्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। देखें खाविंद की इससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या बिल्कुल, चाहिए। आप बिल्कुल। देखें ना, अब हमारे जैसे माशरे में जहाँ पर इतना ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं, कल्चर है, अगर आप इंटीरियर चले जाएं तो ख़वातीन का काम करना आसान नहीं है। अगर मर्द सपोर्ट करना चाहेगा भी तो कहीं ना कहीं फैमिली, इमीडिएट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली का प्रेशर आ जाता है, और आता है। बिल्कुल अच्छे आता अच्छे है। हमने घरानों में देखा है, तो इससे अच्छी तो बात कोई भी नहीं है कि आपको इजाज़त मिली, फ्रीडम मिला और आपने अपना सारा शौक़ भी पूरा किया। अच्छा देखिए, इसमें रोयल एक चीज़ ये होती है कि एक की कोशिश नहीं होती। You are right. हाँ सपोर्टिव, You are लेकिन right. औरत को भी सेक्रीफाइस करना होता है। उसको हर चीज़ में ना अपनी ज़ात को आगे नहीं रखना होता। उसको ये चाहिए होता है कि अगर कोई आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो आप भी 2 हाथ आगे बढ़ के उससे करें। अच्छा, और दूसरी जैसे भी इन्होंने बात की थी नासिर साहब ने कि हमारे मुल्क में चैरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग जिना में भी हमारे पास जो है वो फाउंडेशन है, स्टूडेंट जो पेशेंट वेलफेयर फाउंडेशंस हैं और डिफरेंट फाउंडेशंस हैं। आप यकीन करें ईद पे सारे NICH में बच्चों के लिए टॉयज़ दिए जाते हैं, रमज़ान में इफ्तार दी जाती है, यानी हर लेवल पे काम हो रहा है। इवन के हॉस्पिटल्स की लेवल की मैं बात करूं, उन बच्चों को जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सब के लिए बाकायदा फैसिलिटेट किया जाता है। ईद पे बच्चों को मिठाइयाँ दी जाती हैं, बलून्स दिए जाते हैं, टॉयज़ दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त, वही हम माशाल्लाह। अच्छी चीज़ें हाईलाइट नहीं कर रहे होते ना, हमेशा हम पाकिस्तान की वो नेगेटिव पिक्चर दिखा रहे हैं जो है नहीं। बहुत अच्छा काम हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे भी। अगर आप देखें हमारे पूरा हॉस्पिटल जिना कितना खूबसूरत बन गया है, बहुत सिविल में प्यारा, भी बहुत अच्छा। जब हम पढ़ते थे वहाँ तो बहुत ख़राब हालात थे, लेकिन अब आप जिना जाके देखें बिल्कुल VIP। नहीं मैम, आप माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं और आपके साथ आप जैसे फेलो सर्व कर रहे हैं, तो ये जी। तो खुशकिस्मती है पाकिस्तान की। बिल्कुल। और अभी हम एक जगह बैठे हुए थे रिकॉर्डिंग से पहले, प्रोग्राम से पहले, हनीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि लोग क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बड़ा पोटेंशियल है हमारी सरजमीन पे। मुझे ये सवाल आपसे करना था, इस वक्त आप ना करें। चलें ठीक है, इस पे में आते हैं। सर डॉक्टर साहब आपसे बात ये करनी है कि क्या मिस करते हैं आप, अगर आप कंपेयर करें पहले की जो ईदें गुजरी, पहले की जो खुशियाँ थीं, अब की जो खुशियाँ हैं, अब जो ईदें आ रही हैं और आने वाली हैं, तो आप कंपेयर करें तो क्या खोया क्या पाया? इंसान सोचता है ना, खुद से कम्युनिकेट करता है, क्या कहेंगे आप? और ये जो आपने सवाल किया है तो मेरी आंखों में इस वक्त नमी आ गई है, और क्योंकि हम उन लोगों को मिस करते हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, यकीनन उनको हमने खोया, और वो हसरत है कि उस तरह की हम गैदरिंग करें, उस तरह के बच्चों को हम लेके बैठे। वो हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत हमारे साथ अटैच। अच्छा, आपकी बात से मुझे याद आया, लास्ट ईयर 2024 में ईद के फर्स्ट डे आई लॉस्ट माई ग्रैंड डैड। तो ये चीज़ ना मुझे काफ़ी हिट कर गई कि मतलब ईद का पहला दिन था एंड वी really spent a really good day with him, और रात में उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई एंड इट turned into a tragic situation. और बिल्कुल तो ये और काफ़ी ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो हम में से इस वक्त हमारे साथ नहीं है। और जैसा कि हम लोग प्रोग्राम आपने जिक्र किया कि हम इकट्ठा करते हैं हनी मोहम्मद साहब के साथ, और ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है। 4 साल से हम एक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हेल्थ से रिलेटेड हम करते हैं, और इस तरह डिफरेंट चैनल्स पे तो हम होते ही होते हैं। लेकिन बात ये हम कर रहे हैं तो उस चैनल्स पे भी हमने जिक्र किया कि आप इस खुशी के मौके पर अपनों को ना भूलें जो इस वक्त आपके साथ नहीं है। आप कब्रिस्तान जाइए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत बिल्कुल ऐसे कीजिए। इस वक्त आप जिस पोजीशन में हैं ना, वो उन्हीं की मरहून मिन्नत है, उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें तमाम खुशियाँ दी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो हम इस काबिल ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हमें। वाकई ये इंसान नाशुक्रा है और बेसब्रा है
بے صبر لیکن ہے بالکل اور جلد جلد شاکرین کی تو کتنا زور ہے، ہاں حدیث بھی ہے بالکل. اور دیکھیں آپ اگر اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں اور اسلام سے جوڑے رکھتے ہیں تو یقیناً اسی میں ہی برکت ہے. اور جہاں تک عید کی بات ہے تو عید ہم سیلیبریٹ ہی جب کرتے ہیں جب یہ تو تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب ہم انعام جب اسی وقت ملتا ہے جب ہم کوئی چیز اچھی کرتے ہیں. تو آپ نے جب روزے رکھے، آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے سے گزارش کی کہ آپ کو بخش دیا جائے، آپ کو جہنم سے بچایا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کو حدیث کے بارے میں معلوم ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ برباد ہو گیا جس نے رمضان کے ہوتے ہوئے اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آمین کہا. اور میں اکثر رمضان کے پروگراموں میں یہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں اس آمین کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہمیں اس وقت مغفرت کروا لینی چاہیے. یقیناً جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری مسجدیں بھری ہوئی تھیں، اور الحمدللہ ہماری ینگسٹر جو ہیں مسجدوں میں تھے. اور یقیناً اور میں تو یہ خواہش کروں گا کہ اب عید کا موقع ہے اس پہ پیغام دینا کہ کیونکہ آپ نے بہت ساری اچھی ایسی عادتیں بھی چھوڑنے کی کوشش کی ہوگی. میں سوال اکثر کرتا تھا کہ کون سی ایسی عادت ہے جو آپ چھوڑنا چاہیں گے رمضان میں، کون سی اچھی عادت ہے جو اپنانا چاہیں گے. تو یقیناً بہت ساری اچھی عادتیں آپ نے اپنائی بھی ہوں گی، اور اسی کو کنٹینیو کیجئے کیونکہ یہی ہمارا حصہ ہے، یہ ورثہ ہے ہمارا. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا سن کے، اور آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ جو لوگ بچھڑ چکے ہیں ان کو یاد کیا جائے. اور آپ کی بات کو جوڑ کے آگے پھر ڈاکٹر صاحب حنیف صاحب کی طرف آؤں گا کہ جو لوگ زندگی میں ہیں نا، ایک کیپیسٹی ہے ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو اگنور نہ کریں، چاہے گھر کے آپ کا پودا بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی آپ عید والے دن دیکھیں کہ اس کو کہیں پانی کی یا خوراک کی ضرورت تو نہیں ہے. حنیف صاحب آپ سے سوال، سر آپ ماشاءاللہ ہمارے سینئر ہیں، بڑا آپ نے انڈسٹری میں کام کیا اور کر رہے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں کہ پہلی کی عید ہے اور اب کی عید ہے، تو آپ سے سوال ہے کیا کھویا، کیا پایا، کیا مس کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ بچپن کی کوئی ایسی یاد جو آپ کے دماغ میں رہ گئی ہو، کوئی ایسی بات؟ بیٹا اب تو بہت ٹائم ہو گیا بچپن کو گزرے ہوئے، I don't remember. لیکن دیکھیں نو ڈاؤٹ جیسے وقت چلتا رہتا ہے، ہم بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر شادیاں ہوئی، پھر ہمارے بچے ہوئے. ایک سسٹم ہے بیٹا، اور اس میں نیچرلی ہر ایک کو جانا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وی آل ہیو ٹو گو واٹ ایور دا کیس میں بھی. تو ایک شروع کا جیسے آپ نے بتایا کہ مطلب گرینڈ فادر کا آپ کے ڈیتھ ہو گئی عید والے دن. اب وہ عید والے دن جب بھی عید آئے گی، جب تک آئے گی، وہ ان کی مسنگ رہے گی، وہ بلینک اسپیس فل نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. تو نیچرلی یہ ہم سب کو ان حالات سے گزرنا ہے. بات آپ نے کی کہ جو اس وقت ہے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جو گزر جاتے ہیں نا، پھر ہم بڑا افسوس کرتے ہیں. بلکہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے فادر نے مرنے کے بعد مجھے کہا، تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یار. میں نے کہا جیتے جی ہم کب سنتے ہیں ماں باپ کو؟ نہیں سنتے نا، مرنے کے بعد ہی یاد آتی ہے نا باتیں. جیتے جی سنیں آپ، ان کے قریب رہیں آپ، ان سے جڑیں آپ. ہمیں رمضان کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے. تو مطلب دیکھ اب یہ ہوتا ہے، اب اٹس ناٹ نیسسری کہ مطلب آپ کے پیرنٹس کو آپ 100% مطمئن کریں، یا آپ کے پیرنٹس آپ کو 100% مطمئن کریں، یا آپ کی بیگم کو یا بچوں کو. لیکن آپ نے ان کی خدمات کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں انگلی پکڑ کے کون چلاتا ہے؟ ہم وہ بھول جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے ان چیزوں کو یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، کیونکہ وہ یہ ہیں. جب نہیں ہوں گے تو بڑا دکھ ہوگا، لیکن معاف کیجیے گا اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ چیزیں ہیں بیٹا. ہاں دوسرا جو ہے نا، میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی آف دا کیمرا وین وی ور ڈسکسنگ سم تھنگ، کہ آپ کیوں نہیں گئے پاکستان سے باہر. لوگ بکواس کرتے ہیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں پاکستان سے. ایسا نہیں ہے، یہ جنت ہے، بڑا پوٹینشیل ہے، بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر. اب دیکھیں حالات دنیا میں کہاں صحیح ہے، ہر جگہ. ہمیں یہاں بیٹھ کے دوسروں کی جگہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے نا، مجھے آپ کا اس وقت کردار کریکٹر بڑا اچھا لگ رہا ہے. جب میں وہاں جاؤں گا تو میں لگوں ارے یہ کیا ہو گیا یار، یہ تو وہی اچھی جگہ تھی. تو یہی ہمارا حال ہے. انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. آپ نے شاید اسکول میں پڑھا ہوگا ارلی ڈیز میں، یہ بھی ایک کہانی تھی
تو مطلب یہ کہ ہمیں جہاں ہے اسی کو انجوائے کرنا ہے, اسی کو بہتر کرنا ہے, اور وہ مل کر کرنا ہے. اور حنیف صاحب, میں کیونکہ ٹیلی ویژن پہ ہم شو کریں, ایک میسیج بھی ہوگا کہ والدین کی بات ہو رہی ہے, اور میرے نہ جانے کی وجہ میرے پیرنٹس ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک کیپیسٹی ہے زندگی گزارنے کی. آپ نے بھی کہا کہ رول ادا کرنا ہے, اور اس کیپیسٹی میں اگر میں دوسرے ملک چلا جاؤں گا تو وہ ٹائم میں مس کر دوں گا جو ماں باپ کے ساتھ گزارنا ہے. اور کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے, انسان اللہ تعالیٰ زمین کے جو نیچے کیڑا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے, تو ہمیں اپنی خواہشات کو لمٹ کرنا پڑے گا, اس کو محدود کرنا پڑے گا, ڈیپینڈ کرے گا آپ چاہتے کیا ہیں. اچھا ایسا ہے, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, آپ کی معاف کیجیے گا, ایکچولی پتہ کیا ہے کہ آج کل ہم رشتوں کو چھوڑ رہے ہیں کچھ پیسوں کے لیے. ترجیحات ہے نا سر. لیکن ایون دین بھی نا بیٹا, یہاں بھی تو ہے نا, دیکھیں یو آر انجوائنگ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آئی مین یو آر آلموسٹ ناؤ مور دین 15 ایئرس یو آر ورکنگ. دیکھیے یہاں کیا نہیں ہے, سب کچھ ہے, اس پہ صبر اور شاکر ہیں. بالکل بہت, وہاں جا کے کروڑوں کمائیں گے. یہ جو دیکھیں فلم ہی چل رہی کہ آپ نے ریوائنڈ کر کے دیکھ لی, ایسا ہی ہے. یہ تو ون سائیڈڈ ہے, جو گیا سو گیا. سر اتنے سیاستدان آئے, مر کھپ گئے, کروڑوں بینک میں پڑے رہے. نہیں سیاستدانوں کی بات نہ کریں نا بیٹا, وہ ابھی ہے بہت دے رہا ہوں نا, ہم بھی آر ویٹنگ, لیکن اس کو چھوڑ دیں. وہ ایک لیکن دیکھیں ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے, اگر آپ کرنا چاہیں. ہم لوگ یہاں ہیں پاکستان میں, کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ. اور آپ چھوڑ کے جائیں گے ویکیوم تو بہت, اتنا ویکیوم ہے یہاں پر. کمی ہے, ایک چیز کی کمی ہے, وہ کمی یہ ہے کہ ہمیں پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف بچوں کو نہیں ڈالتے, ہم بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں ڈالتے. بچے اگر بھاگنا چاہتے ہیں پرائمری اسکول سے تو ہم انکریج نہیں کرتے, ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے کہ بھائی بچوں کو اگر ضرورت ہے, کس چیز کی کمی ہے, تو بچوں کے قریب رہیں. لیکن ہمارا کیونکہ بچوں سے ہم ڈسکس نہیں کرتے, ہم بچوں کو قریب نہیں رکھتے. بچوں سے جب دور ہوں گے تو بچے ابیوز ہوں گے, تکلیف میں آ جائیں گے. تو جب وہ تکلیف میں آئیں گے تو آپ کا دل دکھے گا نا. تو بچوں کو جوڑ کے رکھیے, ان کو سمجھے. دیکھیں ماں باپ ایسی ہستی ہے جو بچوں کی ایکسپریشن سے, بچوں کی باڈی لینگویج سے سمجھ آتے ہیں کہ یہ کسی پرابلم میں ہے. تو آپ اس پرابلم کو سمجھے, بچوں کی آبیاری کرنا آپ کا کام ہے. جب بچے کسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں, جب وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے وہ محنت ہی نہیں کی, بچوں کو ایجوکیشن ہی نہیں دی, ان کو تعلیم کی طرف لے کے ہی نہیں گئے, تو پھر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے تو برباد تو آپ نے خود ہی گھر کو کر دیا. ناصر صاحب بڑے خاموش ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر یہ بتائیں, آپ بڑے سیریس لگ رہے ہیں مجھے, میں چاہ رہا ہوں آپ سے بس مزید بات کروں. آپ میں آپ کی گفتگو کو انجوائے بھی کر رہا ہوں اور خود سیکھ بھی رہا ہوں. سر آپ اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جب آپ کا رزق تنگ ہو جائے تو آپ دوسری شادی کر لیں, تب بھی آپ کا رزق تنگ ہو جائے تو آپ تیسری شادی کر لیں. تو آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ درست باتیں ہیں کہ جی شادیاں ہی مسئلے کا؟ آپ کو کم از کم مشورہ نہیں دوں گا, لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ پاکستان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک کا کہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک آپ کو میں مثال بتاؤں چھوٹی سی. اگر آپ نے 1 جنوری 2000 کو 100 روپیہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیا ہوتا تو آج اس کی جو کمپاؤنڈنگ کی بیسس پر ریٹرن ہے, اس کے حساب سے وہ 100 روپیہ جو ہے 8,250 روپے کی مالیت کا ہے. کیا بات ہے سر, اتنی ویلیویشن ہو چکی ہے. اگر آپ نے گولڈ میں انویسٹ کیا ہوتا تو وہ آپ کو آج 4,750 روپے کی مالیت کا ہے. اور اگر آپ نے ڈالر میں انویسٹ کیا ہے تو وہ صرف 485 روپے کی مالیت کا ہے. اور اگر آپ نے پاکستان گورنمنٹ کے بانڈ میں انویسٹ کیا ہے تو وہ کوئی 980 روپے کی مالیت کا. میں پراپرٹی کو نہیں اس میں شامل کرا کیونکہ ہر شہر کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ پاکستان کا جو ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں نا, تو اکانومی کی سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اسٹیبلٹی. پاکستان میں بوم اینڈ بسٹ بار بار آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کم ہے. لوگ باغ جو ہے ان کی ٹوٹل 10% جو ٹوٹل کلیکشن جی ڈی پی کی ہے وہ اس کا 10% جو ہے وہ صرف ٹیکس ہے. اور اچھے جو ڈیولپڈ ملک ہیں ان میں کم از کم 14, 15, 20% تک بھی جو ہے اس کی کلیکشن ہے. دوسرا ہمارے یہاں سیونگ ریٹس کی بہت کمی ہے. اور دیکھیے اسٹاک ایکسچینج میں 3.5 لاکھ انویسٹر ہے, صرف 3.5 لاکھ. جبکہ یہ ایک ایسی یعنی جو اس کو آپ کہتے ہیں نا اکنامک ڈیموکریسی, وہ اسی کے ذریعے آتی ہے کہ آپ حصص کے اندر جو ہے کمپنیز کے ذریعے اکانومی کے اندر حصہ لیں. تو لوگ جو ہے وہ خرچے تو کر دیتے ہیں لیکن سیونگ نہیں کرتے. اور سیونگ ریٹ ہمارا ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں بہت کم ہے. تو میں نے آپ کو ریٹرن بتا دی
تو اب پھر لوگ شکایت کرتے ہیں اگر کہ جی ہمیں تو کچھ بچت نہیں ہوئی. تو آپ نے پلاننگ کب کی تھی اپنی, کب آپ نے سیونگ کی تھی کہ آپ اس سے جو ہے وہ ریٹرن لے سکتے. دوسرا الحمدللہ یہ عید کم از کم ایسی عید ہے کہ چند گزشتہ جو کچھ عیدیں گزری ہیں ان کے مقابلے میں اس عید میں جو ہے ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے. اب ہم اسٹیبلٹی کے اس ماحول کی طرف جا رہے ہیں جہاں میں نے جیسے بسٹ کی بات کی اور بوم کی بات کی, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری حکومتیں آتی ہیں ان کو جی ڈی پی گروتھ کی گردان کے اندر جو ہے وہ امپورٹ لیڈ گروتھ میں چلے ناصر جاتے صاحب ہیں. آئی ایم سوری لیکن کنسسٹنسی نہیں ہے. ہر 3 سال کا, یہ 5 سال کی گورنمنٹ کی پلان کرتے ہیں, 3 سال کی آپ نے میری گورنمنٹ گفتگو پوری نہیں سنی. معذرت سر میں نے ان پٹ دے دیا کہ کنسسٹنسی نہیں دیکھیے ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کنسسٹنسی اس لیے نہیں آتی, جب بسٹ ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہاں پہ بریک لگانی پڑ جاتی ہے. اور جو اس دفعہ مجھے خوشی یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کی طرف جو ہے وہ کوشش نہیں ہو رہی, اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹیبل ہو جائے اکانومی ایک دفعہ, اس کے بعد وہ یہاں سے اٹھائی جائے گی. اور گزشتہ برسوں میں الحمدللہ ہمارے پاس زراعت کے اندر جو ترقی ہوئی, جو ایکسپورٹ ہوئی اس کی زراعت کی, ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ تقریباً اس سال ہم 35 سے 36 بلین ڈالر کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو 9 مہینے کا بیلنس آف پیمنٹ کا جو ہمیشہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا, اس دفعہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس میں ہم پازیٹیو ہیں. یعنی ہماری آمدن جو ہے ڈالرز کی وہ زیادہ ہے اور ہمارے اخراج جو ہیں ڈالر کے وہ کم ہیں. تو مارجنلی صحیح, لیکن ہمیں اس قسم کا کرائسس نہیں ہے جو کہ گزشتہ برسوں میں ہم نے دیکھا تھا. تو میری یہ ہوگی خواہش اور مشورہ کہ اگر ہم یہ جی ڈی پی گروتھ کی دوڑ سے باہر نکل کے اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر جو ہے 4-5 سال لگا لیں, تو پھر یہ جو اکانومی کا بیس بنتا ہے اس میں ہم ایکسپورٹ کی طرف زور دیں. ویسے تو الحمدللہ اس سال پہلی دفعہ ہم 32 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹریک پر ہے, جو اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی ایکسپورٹ نہیں ہوئی ہے. ہاں اب ہمیں چیلنجز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے اور رہیں گے, کیونکہ دنیا بھر جو ہے وہاں پر ماحول تبدیل ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کینیڈا جیسا ملک جو ہے وہ مشکل میں آ گیا بیٹھے بٹھائے, یورپ جو ہے وہ مشکل میں آ گیا کیونکہ جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے اس کی فورکاسٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان کی اپنی انٹرنل اکانومی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے آپ کو گروتھ جو ہے وہ نظر آئے گی. دیکھیں کہ آج جو ہے آپ اگر دیکھیں آن لائن بزنسز پاکستان میں اس کوارٹر میں 154 ٹریلین روپیز کی جو ہے وہ آن لائن پرچیز سے ہوئی ہے. تو یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ناصر صاحب, چیلنجز تو ہیں پاکستان میں, اور یورپ جیسے ممالک اور وہاں پہ بڑے ریاستیں, امریکہ کی بڑی ریاستیں وہ کرائسس فیس کر رہی ہیں, ان کی اکانومی کو چیلنجز ہیں, ہماری اکانومی کو بھی چیلنجز ہے, لیکن امید پر دنیا قائم ہے اور بہتری آئی ہے. شہباز گورنمنٹ جب سے آئی ہے, آپ نے مانیٹری ریٹ کی بات کی, پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے ہمارا, لیکن سوال ابھی بھی یہی ہے کہ غریب آدمی پریشان ہے سر, روٹی میسر نہیں ہے اس کے لیے, اور روٹی کا جو پہنچ ہے وہ کیونکہ اکانومی بہتر ہوگی, یہ سب یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ ہم سب کے دل کی خواہش ہے کہ جی ہمارے یہاں اتنی فراوانی ہو جائے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہو. لیکن میں نے جیسے کہا اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. یہ اسٹیبلٹی جب آئے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم 2-3 سال کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو اس میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ سر, امپلائمنٹ جنریٹ جب ہونا شروع ہوگی تو اس روٹی کا بھی بندوبست. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. آپ لوگ سے بس آخری بات, کیا میسیج ہے ڈاکٹر شبانہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو, دنیا کو, عید کے حوالے سے کوئی اچھی بات کچھ شیئر کر دیں یا عیدی اناؤنس کر دیں آپ؟ ہمارے یہاں تو جو بھی آ رہا ہے گیسٹ وہ عیدی اناؤنس کر رہا ہے تمام لوگوں کے لیے. جی بالکل, سب سے بڑی عیدی جو ہے ایک اچھی بات, ایک اچھا میسیج ہے جو کہ پولیٹیکل بیان دینا چاہیے جس وقت بس یہی تو ہے, یہاں عیدی کی بات آئی نا تو بس. آجا دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ عید جو ہے وہ ہمارے ایک جو زندہ لوگوں کا ایک تہوار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, اس کے بعد ہمیں زندگی میں یہ تہوار منانا ہوتا ہے. تو جب آپ جو چیزیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ زندہ ہیں, جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں, ہمیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے. اسپیشلی ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ہم انہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور دور کے لوگوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے. کوشش کریں جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, اپنی فیملی, اپنا گھر, ان لوگوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل رکھیں سچے دل کے ساتھ. بہت پیاری بات ڈاکٹر نصر سر. جی میں تو کیونکہ ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم کیونکہ
जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो घर में हैं, जो इस वक्त मेडिसिन्स पे होते हैं, जो जैसे डायूरेटिक मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, हार्ट की मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, उनका ख्याल कीजिए, क्योंकि खुशियों में कहीं उनको ना भूल जाइए, उनकी डोज ना भूल जाइए, क्योंकि तकलीफ़ में अगर वो आएंगे तो तकलीफ़ में तो आप भी आ सकते हैं। तो इसलिए अपना भी ख्याल कीजिए, उनका भी ख्याल कीजिए, अड़ोस पड़ोस को भी देखिए, क्योंकि जब हम पहले देखते थे तो अड़ोस पड़ोस में हम अक्सर उनको जाके मिलते थे। आज तो हम अड़ोस पड़ोस के लोगों के नाम भी वाकिफ़ नहीं उनसे, स्पेशली हम डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों की बात करें तो हम नहीं जानते कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। वो इसीलिए हम ये मोहब्बतों से दूर हुए हैं, क्योंकि जब हम दूसरे से मिलेंगे नहीं। देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जगह हैं, जैसे आप त्यौहार की बात करते हैं तो मस्जिदें ऐसी जगह हैं। मस्जिद आप देखें, जब हम ईद मिलते हैं तो बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हमारे गले मिल रहे होते हैं। तो अगर हम पूछ लें कि आप कहाँ रहते हैं, कैसी हालत है, कैसी तबीयत आप कैसे हैं, कैसे नाम गुजर कैसे बसर हो रहा है, तो आप क्या आप करते हैं, उनके बच्चे साथ सही जुड़ बात जाते है। हैं। जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो यही मोहब्बत है, यही असल ईद है। लोग बहुत बहुत शुक्रिया। एंटी सोशल हो गए हैं, बस मैसेज कर दिया, कॉल कर दी, ईद मुबारक, वो मिलना मिलाना खत्म हो गया वो है अब दूर तो। के लोगों को, अपने हाँ। घर वालों को नहीं। लेकिन नहीं, अब पड़ोसियों में भी यही होता है, ऐसा ही पड़ोसियों है। में, दोस्तों में। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ Communication गया। gap अनीस बहुत साहब, ज़्यादा। आपका क्या मैसेज है लोगों को? सर मैं यही कहूँगा कि देखें, मिलजुल के रहें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, और देखें फिगर वर्क या बातों से कुछ नहीं होता। बड़ी बातें हो रही हैं, ये कर लिया वो कर लिया, सॉरी, अमल करके दिखाएं कि मुल्क के हालात क्या हैं। वो हम मान ही नहीं रहे, हम सिर्फ फिगर वर्क में एक दूसरे को टाल रहे हैं। खुदा के वास्ते मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें और काम करें, सब मिल के करें। मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, हम सब ने मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। बहुत खूबसूरत बात। नासिर साहब, आपका शुक्राना मैसेज? अदा करें और शुक्राना अदा करना सीख जाएं। शुक्राना जो है वो अल्लाह पाक का भी है और उस माशरे का भी है जहाँ हम रहते हैं। एक दूसरे के साथ भी जो है हम ये कहना शुरू कर दें कि शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो क्या आपके बात दिल है जुड़ सर, जाए- बहुत जुड़ प्यारी जाएंगे। बात। कहीं आप कुछ कहना चाहेंगी ईद कलेक्शन के अलावा? बस ईद कलेक्शन करें, ईदी दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, ताकि वो उनकी भी ईद बस अच्छी इनकी गुजरे। यही ख्वाहिश है कि ईदी आती रहे। और कितने दिन खा लेंगी आप ईदी? एक हफ्ता, 2 हफ्ता मैक्सिमम? इतनी तो जमा हो, 5-10 दिन तो चले। चले, अल्लाह खैर करेगा। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, देखने वालों का, सुनने वालों का, चाहने वालों का, जो 5 न्यूज़ और प्ले टीवी हमारा देख रहे होते हैं। हमारे मेहमानों को देखा, आपने प्यार किया और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि आप भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ साथ हमें भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत माज़रत, और हमारी कोशिश यही है कि आपके साथ आपकी खुशियों में शरीक हो सकें, आपसे अच्छी बात कर सकें, और हमने अच्छी बातें की हैं। और तमाम मेहमानों ने यही कंक्लूड किया कि सब्र करें, शुक्र अदा करें, जो है जितना है उसका जितना शुक्र अदा किया है कम है, क्योंकि आने वाले दिन, महीने, साल बहुत अच्छे होंगे और हम इसका तायुन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानर ऊपर वाला बैठा है, उसने डिसाइड करना है। हमने अपना किरदार अदा करना और चले जाना, और किरदार अच्छा अदा करना है, मजबत करना है। मुसलमान तो बहुत बात की बात है, इंसान अच्छे बन जाएं, हुकूक लिबाद का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करें, अपने रिश्तेदारों का, लोगों का, और रिस्क की तकसीम बराबर से करें। ख़ुद खा भी लें, जो खाना बच जाता है तो वो कोशिश करें कि वो फ्रिज में ना रखें, कल जब आएगी देखी जाएगी, उसको रात होने से पहले लोगों को तकसीम कर दें। और कोई घर पे नहीं आ रहा मांगने के लिए, या आप नहीं निकल रहे, तो कोई आसानी निकालिए, कोई किसी को चैरिटी कर दें। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है। जैसे डॉक्टर शाबाना यही कह रही थी, रमज़ान हमें बहुत कुछ मैसेज देता है, लेकिन वो एक महीने का नहीं, ये पूरे साल की एक्सरसाइज है कि आपने कैलेंडर में इस चीज़ों को करना है। हम अपने प्रोफेशनल कैलेंडर्स तो बना लेते हैं पैसों के लिए, मॉनिटरी, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी असेसमेंट वाला कैलेंडर है वो हमें रमज़ान हमें बताता है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी 5 की स्क्रीन पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक। ईद मुबारक।